میرے ایمانی بھائیوں، آدمی دنیا میں اسی دن کے لیے آتا ہے اور اسی کے لیے تیاری کرتا ہے، لیکن آدمی کی کمزوری کیا ہے کہ وہ آ کر کے ایسے الجھ جاتا ہے کہ اس کو اپنا مرنا یاد نہیں رہتا ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ کہتا ہے تمہیں موت سے غافل کر دیا، قبر سے غافل کر دیا، زیادتی کی لالچ نے۔ ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ سوچتا ہے اس سے اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو تو دیکھا مگر قبر کی تیاری نہ کی، تم نے موت سے ملاقات کی مگر موت کی تیاری نہ کی۔ اور اگر آدمی موت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اپنی زندگی کا مقصد جینے کو بناتا ہے اور دنیا کمانے کو بناتا ہے، پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی دکان ڈالتا ہے، کوئی سروس کرتا ہے اور سب کچھ اس کے لیے اپنا کھپا دیتا ہے۔ دنیا تو اس کی اتنی اس کو ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو بکھیر دیتا ہے اور وہ پھر دوڑتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اخذناہم بغتہ، اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، چلو نمبر آ گیا، اذا ہم یجأرون، پھر وہ آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، تھوڑا موقع دے دو، کچھ تیاری کر لو، موت کی تیاری نہیں کر سکا تو پوچھا جاتا ہے کرتا کیا رہا اب تک، تو جواب ملتا ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، یہ لوگ کچھ کاموں میں بزی ہو گئے تھے، بڑے مصروف لوگ تھے، بزی لوگ تھے، ان کو مرنے کا یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر یہ تو موت کو بھول گئے تھے، موت ان کو نہیں بھولی تھی، وہ ان کو یاد رکھ رہی تھی۔ اور جو آدمی آخرت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے، بس ہر وقت میں اس کو ایک ہی فکر رہتی ہے کہ مجھے مرتے وقت میں کلمہ کس طرح نصیب ہو جائے، ہر وقت میں اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ میری قبر تو ایک اندھیری کوٹھری ہے، اس کے لیے چراغ کا اور روشنی کا کیسے انتظام ہو جائے، میری قبر تو تنگ سی جگہ ہے، اس کے لیے کشادگی کا کیسے انتظام ہو جائے، اور میں جب اکیلا جاؤں گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تو وہاں میرے لیے دل کیسے لگے گا، دل کیسے بہلاؤں گا، اس کا کیسے انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سوچتا ہے محشر کے میدان میں جانا ہے اور گرمی سخت ہے، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، اور سایہ تو وہاں 7 ہی قسم کے لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کے نام گنا دیے، یہ 7 اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ تو وہ ہر وقت میں اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ ان 7 لوگوں میں کیسے آؤں۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ قیامت کے دن تو اعمال نامے بٹیں گے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، یہ خود بولے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اور پھر اچانک کسی کا ریکارڈ بائیں ہاتھ میں اور کسی کا دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں ملے گا سب جان جائیں گے کہ یہ تو لٹ گیا بیچارہ، اور پھر وہ کیا کرے گا، ایک چیخ لگائے گا، ہائے مر گیا، وَادْعُوا ثُبُورًا، وہ چیخے گا ہائے موت آ جائے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا موت کو تو موت آ گئی، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس کے لیے زندگی گزارے یوں سوچ کر اے خدا کیسے مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، کس طرح مجھے تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اور محشر کے میدان میں کہیں چشمہ نہیں، کہیں پانی نہیں، اگر حوض ہے پانی ہے وہ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوض ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ میں کس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچ جاؤں اور وہاں مجھے کس طرح پانی مل جائے، مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، منہ کالا ہونے سے بچ جاؤں، قبر کے اندر میری قبر میں تنگی نہ ہو، وہاں میرے لیے انسیت کا مقام حاصل ہو جائے، اور محشر کے میدان میں اللہ مجھے عرش کا سایہ دے دے،
میرا عمل میرا دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے فیصلہ ہوگا اصحاب الجنہ و اصحاب النار، ایک طرف جہنم والے چلو بھائی تمہارے لیے وہ مقام، اور دوسری طرف جنت والے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، آج لوگ جدا جدا ہو کر کے نکلیں گے۔ کیوں نکلیں گے جدا جدا؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں اور ریکارڈ دیکھیں اور نتیجہ دیکھیں، جنت والے جنتیوں کے ساتھ، جہنم والے جہنمیوں کے ساتھ۔ جو آدمی ساری زندگی اس فکر میں گزارتا ہے کہ اے اللہ تو قیامت کے دن میرا ریکارڈ میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور مجھے تو جنت والوں کے ساتھ اٹھانا، اور وہ جو بڑی رسوائی کا دن ہے، یوم تبلی السرائر، راز اوٹ ہونے کے دن اور کھرے اور کھوٹے کے سامنے آنے کا دن، اور پھر اللہ کہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں ادھر لائن میں کھڑے ہوں، اس وقت میں اے خدا ان مجرموں کی لسٹ میں نہ کھڑا ہوں جو اس کے لیے زندگی گزارتا ہے، یوں روتا ہے، ساری زندگی اس کے لیے مانگتا ہے۔ فرمایا دولت اور دنیا اس کو بھی اتنی مل جاتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں سکون جمع کر دیتا ہے، اس کی اطمینان کی زندگی ہوتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو جان نکلنے سے پہلے قرآن پاک میں ہے جب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ چیختے چلاتے ہیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور یہ کہتے کہتے ہی مر جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ تو ہوتے ہیں تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دنیا میں ساتھی تھے، آج تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار بھائی تم سے چھوٹ جائیں گے، تم گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او جان جس کو میری یاد کے سوائے سکون نہیں ملتا تھا، آپ جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے ساتھیوں، آج اس موقع پر ہم سب ارادہ کریں ہم آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے بس پھر اپنی پڑ جائے گی، کسی دوسرے کا خیال نہیں رہے گا۔ حاجی صاحب کے لیے ہم سب دعا کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ بڑی فکر کرتے تھے دین کی، ہمارے مدرسے کے محترم صاحب تھوڑے سخت مزاج ہیں، اس علاقے سے بچے لے جاتے تھے، ان سے لڑتے تھے، ہمارے علاقے میں دین کی ضرورت ہے، لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، تو قاری صاحب کہتے تھے جگہ نہیں، پھر لڑتے رہتے تھے، اور میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ میں پیچھے ملنے کے لیے آیا، اتنے دن سے بیمار، مجھے دیکھ کے ایک دم کھڑے ہو گئے، سب حیران ہو گئے، بھائی آپ سے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی ان کی نیکیوں کے صدقے میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ میں تو اس امید سے آیا کہ میں بھی جنازے میں شریک ہوں گا، اللہ میری بھی مغفرت کر دے، اور دوسرا میری یہ نیت تھی کہ میں آپ کو بھی بتاؤں اور اپنے آپ کو بتاؤں کہ بھائی ایک کا نمبر آ گیا، اب آگے شاید ہمارا ہی نمبر آنے والا ہو، ایسا نہ ہو بغیر تیاری کے نمبر آ جائیں، جانا تو وہاں ہے، بغیر جائے بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس طرح کی زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے، اور جس طریقے سے مرو گے اسی طرح قیامت کے دن اٹھو گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے چہروں پر داڑھی سجاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تم کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تم کو میرے طریقے پسند نہیں تھے، تم کام تو اوروں کے کر رہے تھے اور اب میرے سے شفاعت مانگنے کے لیے آئے، اس لیے آج توبہ کریں اور سب ساتھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ایک ایک کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، ان کی سنت کے مطابق کریں۔